مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنا، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی محبت اور ان کی والدہ کی وفات کے بارے میں پڑھا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور مبارک واقعات اپنے سب دوستوں کو سناتے ہیں. جی بہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی. ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے. اور بھائی جان، کھانا کھاتے وقت ابو طالب کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا، پیٹ بھی بھر جاتے اور کھانا بچ بھی جاتا. دودھ بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بچے پیتے اور دودھ پھر بھی باقی رہتا. میرے پیارے دوستو، جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ بہت سی بری باتوں میں پھنسے ہوئے تھے. وہ جھوٹ بولتے، شراب پیتے، ناچ گانا کی جگہوں میں جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی ہر برائی سے محفوظ رکھا تھا. اور اسی طرح بھائی جان، قریش کے لوگ ایک بت کی عبادت کرتے تھے جس کا نام بوانا تھا. ہر سال وہ وہاں جا کر قربانیاں کرتے، سر کے بال اترواتے اور خوشیاں مناتے. ایک دن ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم عید منانے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے قریب گئے. اور بھائی جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب کبھی کسی بت کے قریب گیا تو ایک نورانی اور اونچے قد والا شخص میرے سامنے آ جاتا اور کہتا، محمد پیچھے ہٹ جاؤ، اسے مت چھونا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر برائی، ہر غلط کام اور ہر شرک سے بچا کر رکھا ہوا تھا. بہنا، اور پیاری بات بتاؤں، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائیں، جوتوں کی مرمت بھی کی، گھر کے کام کاج بھی کیے، تاکہ ہمیں سکھا دیں کہ کوئی کام بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے ہمیشہ عزت کے قابل ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کبھی کسی کے کام کو حقیر نہ سمجھیں، نہ کسی محنت کرنے والے کو کم تر سمجھیں، ہر شخص کی عزت کریں. جی بھائی جان، اور یہ سب واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو بچپن ہی سے پاک، محفوظ اور برکت والا بنایا تاکہ وہ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنے. جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ بہنا، کتنی خوبصورت آیت آپ نے پڑھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ. مصطفیٰ مصطفیٰ
مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى